السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکنامک ویک اور میں حسین ایرم. ناظرین، ہمارے ملک کے بہت سے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری ترقی کے حوالے سے جب ہم بہت سارے پلانس ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سارے ہماری توقعات ایسی ہیں جو وابستہ ہیں ہماری نیو جنریشنز کے ساتھ. نیو جنریشن میں بھی ہمیں روزگار کے مواقع کے حوالے سے، بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے یہ حکومت کے لیے بھی ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر بھی ہمیشہ زور دیا جاتا رہا ہے. اب ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ کا کلچر ہماری نوجوان نسل کے اندر پروموٹ کیا جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی سکلز کی بنیاد پر اپنے بزنسز، اپنے کاروبار کو سامنے لے کر آ سکیں گے اور اس میں ایک تو زیادہ روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو سکیں گے اور دوسرا وہ جو غربت کے، بے روزگاری کے اور سکلز سے متعلق مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے گا. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع یہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہروش فاطمہ، اسٹوڈنٹ ہے الیکٹریکل انجینئر کی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اچھا، الیکٹریکل انجینئرنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہمارے یہاں خواتین بہت کم آتی ہیں. کیا وجہ تھی اس شعبے کو منتخب کرنے کی؟ اور دوسری چیز ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کیا رسپانس دیکھ رہی ہیں؟ کیا اس شعبے کی طرف مزید بچیاں بھی آ رہی ہیں؟ بالکل بالکل ضرور. یہ بہت ایک اچھا ٹاپک ہے اور میرا جو اس چیز کو میں ریلیٹ کروں گی پیشن سے. پیشن جو ہوتا ہے وہ پیشن پہلے تو ڈیفائن لوگ اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پیشن وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کوئی ایسی آپ کی کوئی خواہش یا کوئی ایسا کام جس کو کر کے آپ تھکے نہیں. یہ الیکٹریکل انجینئرنگ جو ہے وہ میں جب میٹرک میں تھی تب سے ہی مجھے کیلکولیٹرز جب خراب ہو جاتے تھے تو میں ان کو کھول لیتی تھی اور میں دیکھتی تھی اندر اس کے مطلب کیا چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اسی طرح یہ اے سی کا کام کس طرح سے ہوتا ہے. میرا وہاں سے انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے. ان پیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس چیز کو بلڈ کیا، اس چیز کو انہینس کیا. جس طرح ہم دیکھیں، آپ جس طرح اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ہم کہتے اگر کچھ کریں گے نہیں تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. ہم اس کو پریکٹیکلی کچھ اس کے لیے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے چیزیں کرنے کا وہ نہیں کریں گے، وہ ایک چیز بالکل کھوکھلی رہے گی. اس طرح پیشن بھی یہی چیز ہے. اگر آپ نے کہا میں نے کوئی بھی آپ کا پیشن ہے، کوئی آپ کہیں کہ مجھے بک رائٹنگ کا میرا پیشن ہے، میں نے کالمز لکھنے ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب آپ اس کے اوپر پریکٹیکلی کچھ نہ کریں. اس خواہش کو آپ اتنے بڑے لیول پہ لے جائیں کہ وہ آپ کا ایک پیشن اور پروفیشن سیم ہو جائے. اچھا، جیسے بھی میں نے بات کی کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی طرف عموماً خواتین کا رجحان کم پایا جاتا تھا. اب اس رجحان میں کیا کوئی چینجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو بچیاں موجود ہیں وہ اس فیلڈ کو کس طرح سے لے رہے ہیں اور آگے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ لوگ اپنی جگہ، اپنی ایگزسٹنس بنا پائیں گے؟ بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جگہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اگر اس کے اندر سکلز ہیں. لڑکا لڑکی میٹر نہیں کرتے. اب میں اپنی کلاس کی ٹاپر ہوں. اگر یہ چیز میٹر کرتی کہ لڑکیاں آگے نہیں بڑھ سکتی تو آج میں اپنی کلاس کی، اپنے بیچ کی ٹاپر نہیں ہوتی. انسان کے اگر آپ انجینئرنگ میں اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سکلز ہونے چاہیے آپ پر. لڑکا لڑکی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن یہ جس طریقے کی جاب ہے، اگر ہم آگے جاتے ہیں، جب فیلڈ میں آپ جاتے ہیں، آپ کا اس میں ظاہر ہے کہ بہت سا فزیکل ورک بھی انوالو ہوتا ہے، بہت سارا آپ کا مینٹل ورک بھی. تو کیا آپ ان تمام تر انوائرمنٹ کے ساتھ سمجھتی ہیں کہ آپ خود کو کوپ اپ کر پائیں گی؟ یس، فار شیور. کیونکہ ہم نے اس پورے یہ جو ڈگری ہے اس میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ اسکلس، ہر اسکلس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے پرابلم سالونگ کس طرح کرنی ہے، آپ نے برین اسٹارمنگ کس طرح کرنی ہے. وہ سب کچھ ہمیں اس طرح سے، ہمیں جس طرح انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو بڑا کرتے ہیں. یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے ٹیچرس ہمیں اسی انوائرمنٹ میں ہمیں بڑا کرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ میں جب آتا ہے بچہ تو اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اب لڑکیوں کا یہ مانتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل مطلب فیلڈ پر جا کر نہیں کام کر سکتی. اور الیکٹریکل میں تو بہت سی اور فیلڈز بھی اس میں آ جاتی ہیں. مطلب پروگرامنگ کی بھی ہے اور بھی بہت چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے جا کر صرف کسی ٹرانسفارمر ہی آپ نے سیٹ کرنے ہیں یا مطلب اس کی خرابی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. بہت چیزیں ہیں جو لڑکیاں اس میں کر سکتی ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم پروفیشن کو چوز کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اس حوالے سے بہت زیادہ کام نہیں کیا جاتا ہے. پروفیشن کو چوز کرنا
کتنا امپورٹنٹ ہے درست پروفیشن کو اپنے لیے اپنی چوز کرنا, اور اس کے بعد اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے, مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ میم پروفیشن ایک ایسی چیز ہے جو مطلب آپ کی لائف بناتا ہے. پروفیشن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اپنا جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ ایک چیز کو امپوز کر دیتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بچے کی اپنی کیا ایبلٹی ہے, وہ کس پروفیشن کے لیے بنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو وین یو ڈونٹ سرچ آن یور سیلف, تو آپ کبھی بھی کسی پروفیشن میں جا کر ایکسل نہیں کریں گے. جب آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ڈاکٹر انجینئر معنی نہیں رکھتے. اگر آپ کا دل آرٹس میں لگتا ہے تو آپ آرٹس میں جائیں. اگر پیرنٹس ابھی مطلب کہہ دیتے ہیں کہ اب کلاس میں ہمارے ایک دفعہ ہمارے سر نے پوچھا کہ آپ کا پیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آدھی سے زیادہ کلاس اتنی کنفیوز ہو گئی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور 6 سیمسٹر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, جب 3 سال گزر گئے ہیں انجینئرنگ کو ہماری یونیورسٹی میں, تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا پیشن کیا ہے. سر نے پوچھا کہ آپ خود آئے ہیں اس فیلڈ میں یا آپ کو کسی نے کہا. کافی زیادہ بچوں کا یہ تھا, لڑکوں کا اسپیشلی, کہ ہمارے فادر کی خواہش تھی, ہمارا تو اس میں انٹرسٹ نہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی پروفیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایکسیپٹیبلٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا اتنا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے کہ ہم جو جاب سیکٹر ہے وہاں پہ خواتین کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, یا وہ ان کو اتنی چیلنجنگ جاب کے لیے اہل سمجھ سکیں گے؟ میم یہ ایک تھوڑا سا میں کہوں گی کہ ایک ڈرا بیک ہے لڑکیوں کے لیے اسپیشلی. جب سپوز ایک نے ایکسل کر لیا, اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر دیا, اس کی کہیں پہ جاب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو بعد میں ان کی شادی ہونی ہوتی ہے. کافی لوگ, کچھ باسز جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مطلب آگے تو اس کی شادی ہو جائے گی, ہمیں کیا اس کا فائدہ ہو جائے گا, چھوڑ جائیں گی. ایک یہ چیز بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ. لیکن جو بات میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ایک کرائٹیریا, نارملی ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے یا ہیلتھ سیکٹر کے لیے بہت سوٹیبل جاب ہے ان کے لیے. لیکن آپ اگر کہیں پہ جاب کے لیے جائیں گے اور آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ 2-3 میل بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو انہیں تو یہی ایک ہوگا کہ الیکٹریکل کی فیلڈ ہے, اس میں شاید لڑکے زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں گے, تو وائی آئی پریفر اے گرل, کہ جس کے حوالے سے بہت سارے آگے مسائل بھی مجھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا مارکیٹ آپ کو ایکسیپٹ کرے گی ایز اے الیکٹریکل انجینئر؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میری لاسٹ ویک میں ہی, ابھی میرا 8 سیمسٹر ختم نہیں ہوا ہے لیکن میری جاب ہو گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری کلاس کے کتنے لوگ ہیں جو ابھی 8 سیمسٹر میں نہیں ہے جابس ان کے پاس. تو یہ جو چیز ہے, اسکلس بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو کبھی بھی باس جو ہے وہ دیکھے, اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اس نے 2 کا انٹرویو لیا ہے, باس کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا ایبلٹی ہے, اس کے اندر کیا ایبلٹی ہے. اگر لڑکے میں کم ایبلٹی ہے تو وہ کیوں اس کو چوز کرے گا؟ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کے اندر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو, جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے, میری جاب ہو گئی, ٹھیک ہے, تو مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا. تو یہ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ مطلب. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ فیلڈ میں ابھی آپ یہ ہیں, فیملی سپورٹ اس شعبے کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے؟ سوسائٹی کا ایک رویہ آپ لوگوں کی طرف جب آپ جابس کی بات کرتے ہیں یا انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو وہ رویہ کیسے فیس کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو انجینئرنگ میں اپنا بتاتی ہوں کہ جب میں نے پری انجینئرنگ میں جب میں آئی, ایف ایس سی میں نے جب پری انجینئرنگ رکھی, تو میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ میری جو بڑی بہن ہیں وہ دونوں میڈیکل پروفیشن کی ہیں, ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ, مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ آپ انجینئرنگ میں نہیں جائیں, لڑکیاں نہیں جاتی, وہ اس طرح نہیں کہتے تھے, بس وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو سپورٹ نہیں کوئی کرنے والا ہوگا, کوئی پرابلم ہوگا تو آپ کو گائیڈ اس طرح سے کوئی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی بہنیں میڈیکل کی ہیں. بٹ میں نے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے کہا نہیں, میرا شوق ہے, میں نے انجینئرنگ کرنی ہے, تو میں اس کے اندر اس فیلڈ کے اندر چلی گئی. بات ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں کی تھی انٹرپرینورشپ کے کلچر کے حوالے سے. آپ کے خیال میں انٹرپرینورشپ کا کلچر, آپ جیسی یوتھ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں, اب ظاہر ہے تمام لوگوں کے لیے جابس اویلیبل نہیں ہیں, کتنا ضروری ہے انٹرپرینورشپ کا کلچر ڈیولپ کرنا, اور کیا کیا جا سکتا ہے, کیسے انفارمیشن فراہم کی جا سکتی ہے نئی یوتھ کو تاکہ وہ اس کلچر کی طرف پروموٹ ہوں؟ میم یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے, اور
اب انٹرپرینورشپ کا کافی یونیورسٹیز میں کورس پڑھاتے بھی ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے. تو میں یہ پہلے مطلب اس کو کس طرح سے اس کو آگے کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچوں کو انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ پتہ چلے. تو یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ ایک سیمسٹر میں ضرور کوئی سبجیکٹ ایسا رکھیں کہ وہ ان کو بتائے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے. اگر اب ضروری تو نہیں ہے کہ صرف جاب لینے والے تو بہت ہیں لیکن جاب دینے والے بہت کم ہیں. تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جو یونیورسٹیز میں انٹرپرینورشپ کا ٹیچرس کورس پڑھا رہے ہیں, کیا وہ خود انٹرپرینورس ہیں؟ بک سے تو کوئی بھی پڑھا دیتا ہے, بک سے تو میں بھی پڑھا دوں گی کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے, لیکن جو اس شعبے میں بندہ ہے وہ آ کر انٹرپرینورشپ بتائے تو وہی سکسیزفل ہوگا بچوں کے لیے. کہ وہ آگے اگر جابس بہت, اب تو جاب اپرچونیٹی بہت کم ملتی ہے, مطلب پاکستان میں ایک تو سفارش کلچر بھی بہت زیادہ ہے, یہ مطلب بات ماننے والی ہے. لیکن جو ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جو انٹرپرینورشپ کا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ چیز پتہ ہو. اگر ان کی اگر فیلڈ میں بھی ان کو جاب نہیں مل رہی تو ان کے پاس کوئی اگر ایسا اسکل ہے جس کو وہ ایک بزنس کی شکل دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ روبوٹک کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے, کچھ اس کے حوالے سے آپ کی اچیومنٹس ہیں, تو وہ سب چیزیں کیا ہیں, اور یہ جو روبوٹک ٹیکنالوجی ہے یہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے, جیسے ابھی ہم پینڈیمک کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, ان تمام تر ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ میم روبوٹکس تو بہت مطلب یہ کوئی آج کی فیلڈ نہیں ہے, پاکستان میں بھی اس کا بہت اسکوپ ہے. ایون انڈسٹریز میں بہت زیادہ روبوٹس یوز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے اب لائن فالوئنگ روبوٹ بنایا تھا اپنے 5th سیمسٹر میں, پھر ایک آبسٹیکل اوائڈنگ روبوٹ بنایا تھا. وہ یہ چیز ہے کہ مطلب اگر آپ نے کسی لائن میں اگر آپ نے جس طرح ریسٹورانٹ میں کسی آپ چاہتے ہیں کہ ویٹر کہ کوئی ایک بندہ نہ ہو, آپ کوئی روبوٹ کو بنا دیں تو وہ ایک لائن, اگر وہ لائن میں چل رہا ہے تو وہ آپ اس کو لگا دیں, وہ کام کرے گا. میں نے ایک وہ چیز بنائی تھی. اسی طرح ایک آبسٹیکل اوائڈنگ روبوٹ ہے کہ اگر آپ نے اگر کسی چیز کو اوائڈ کرنا ہے تو وہ اس چیز کو اوائڈ کر دے گا. مطلب اس کی بہت زیادہ واسٹ اپلیکیشنز ہیں. تو روبوٹکس تو بہت ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے اور پاکستان میں اس کا بہت مطلب اس میں ماسٹرز بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب پہلے سے ہی کافی ایمرجنگ فیلڈ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ ایک کلیش کی سچویشن بن جاتی ہے کہ ہمارے یہاں اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس وجہ سے بھی کم ہے کہ وہ جو مین پاور ہمارے پاس موجود ہے شاید اس کو ریپلیس کرنے کا کام کرے گی وہ ویٹرز جو جیسے بھی آپ نے بات کی ہے جو جہاں کہیں پہ کام کر رہے ہیں, اگر انہیں روبوٹس جو ہیں وہ آلٹرنیٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو ان دیٹ کیس یہ تو بڑا ایزی ہو جائے گا, اور پھر وہ جو بے روزگاری پیدا ہوگی, کیا ایسا کچھ ہوتا ہے یا یہ ایک بہتر آلٹرنیٹ ہے؟ نہیں, یہ بات تو ہوتی ہے کہ اب جس طرح ایک مشین لرننگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ مشین کو اس طرح سے اس کو ٹرین کر دیں کہ وہ ادھر کسی بندے کو آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشین لرننگ ایک بہت واسٹ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. تو یہ ڈرا بیک ہوتا ہے کہ مطلب جو ادھر لوگ کام کریں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, لیکن پھر ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی اور آلٹرنیٹ کسی کام پہ لگا دیا جائے, لیکن یہ ایک فیلڈ علیحدہ سے بہت واسٹ ہے. اچھا, پاکستان میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانکس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم زیادہ تر جو الیکٹرانکس ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں فرام ادر کنٹریز. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ فیلڈ, کیا یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے, کیا ہمارے پاس یہاں پہ ٹیکنیکل جو فیسیلیٹیز ہیں ان کی کمی ہے, یا اور کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں الیکٹرانکس کی جو فیلڈ ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھن, یا یہ انڈسٹری اتنی اسٹرینتھن نہیں ہو سکی جتنا ہونا چاہیے؟ میم ایک بات میں کہوں کہ الیکٹرانکس جو ہے وہ ٹرانسفارمر ادھر لاہور میں ایک کمپنی تھی, بہت پرانی ہے وہ کمپنی, مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ ٹرانسفارمرز آپ کو پتہ ہوگا, ٹرانسفارمر وہ ان کے ڈیزائن وہ کرتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پاکستان میں اس طرح سے مطلب ان کا نہیں دیکھا کہ ان کا مطلب بزنس انہینس ہو رہا ہے یا جو بھی ہے, تو انہوں نے باہر ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ان کا سیٹ اپ, انہوں نے وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم اسٹارٹ ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیزائن نہیں ہوتے, پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب اب مطلب لوگوں کو وہ چیز اس سے کچھ وہ گین نہیں کر رہے تو وہ پھر باہر کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے چیزیں باہر بھی جاتی ہیں. اب وینٹیلیٹرز کا تھا ہمیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز نہیں بنتے, لیکن اب دیکھیں یہ پینڈیمک کی سچویشن آئی ہے کرونا وائرس کی, تو اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ وینٹیلیٹرز ڈیزائن کر رہے ہیں, اور وہ لوگ کون ہیں, وہ انجینئرز ہیں. اب دیکھیں مطلب میں یہ کہوں گی کہ
آپ کس مطلب اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ میڈیکل اور انجینئرنگ میں کس چیز کو ریٹ کریں گے تو وہ کرے گا مجھے پتہ ہے وہ میڈیکل کو پریفر کرے گا، اسپیشلی فیمیلس جو ہیں جو زیادہ مطلب زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ کیا چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انجینئرس کے بغیر نہیں چل سکتے. اب آپ دیکھیں کہ وینٹیلیٹرز اگر ہم نہ ڈیزائن کریں، یہ ای سی جی مشینز، ڈفرینٹ مشینز، ٹھیک ہے، یہ اگر ہم نہ ڈیزائن کرتے تو ڈاکٹرز تو ایک قسم کے صرف حکیم ہی رہ جاتے، ان کا وہ پروفیشن ایکسل نہ کرتا. اگر انجینئرس اس پلیٹ فارم پر نہ ہوتے کہ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں، انجینئرس بہت چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں، تو یہ وینٹیلیٹرز وغیرہ سب ڈیزائننگ یہ انجینئرس کی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جاتے جاتے ہم آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، جیسے ہم نے اسٹارٹ میں انٹرپرینیورشپ کی بات کی ہے، آپ اگر اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں جس فیلڈ میں آپ ہیں، کتنے بچے ہیں جو کہ جاب اپرچونیٹیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں انٹرپرینیورشپ کی طرف، اور کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ فیوچر میں ایسا کوئی کلچر انٹروڈیوس کروائیں اپنی فیلڈ کے اندر جس میں آپ خود تو ایک خود مختار حیثیت میں آئیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکیں؟ یس میم، میرا ایک تو ہے کہ مطلب مجھے انٹرپرینورشپ کا کافی مطلب ہے کہ میں کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ میں اپنی ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ایک جو کوئی ایسی فیلڈ جو ہماری فیلڈ میں بھی ڈفرینٹ آگے سب فیلڈس بھی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیز میں مطلب ایسا کوئی بزنس ہو میرا تاکہ وہ آگے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے تو چلے کسی کو جلدی جاب مل جاتی ہے، لک پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جابس لینے والے بہت کم ہیں، جابس دینے والے بہت کم ہیں پاکستان میں. تو میں چاہتی ہوں کہ انٹرپرینیورس بنیں تاکہ جو بے روزگار ہیں، جو جاب اپرچونیٹی کو مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جابس ملیں، تو وہ اس چیز کو مطلب ان کے لیے یہ بینیفٹ ہو انٹرپرینیورشپ. بہت شکریہ ہمارا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، ہماری آنے والی نسل میں ایک وہ جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا ایک شعور ہے، وہ یقیناً موجود ہے. وہ ہمارے حالات کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ ہمارے مسائل سے بھی بہت بہتر طریقے سے آگاہ ہیں اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے بھی بہت کمیٹیڈ ہیں. یہ بچے، یہ ہماری یوتھ ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان تمام تر بچوں کو جب ہم انٹرپرینیورشپ کے کلچر کی طرف لے کے جائیں گے، خود مختار بنائیں گے، اسی طرح ان کو اعلیٰ تعلیم، اچھی سہولیات فراہم کریں گے، تو یہ بچے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایک اچھا پیغام بھی دیں گے اور ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہوں کی طرف بھی لے کر جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.